فرمایا من نظر الی الخلق ہلک ومن نظر الی الخالق ملک. فرمایا کہ جو انسان مخلوق کی طرف نظر جما لیتا ہے، جو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، فرمایا حضرت داتا علی جویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرمایا کہ وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے جو انسان لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنی نظریں لوگوں پر جماتا ہے کہ مخلوق کیا کہے گی. فرمایا کہ ایسا انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اور فرمایا ومن نظر الی الخالق ملک، اور جو انسان خالق کی طرف اپنی نظر جما لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مالک بنا دیتا ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر ہے بڑا کچھ. فرمایا کہ جو انسان دنیا کو دیکھتا ہے کہ دنیا مجھے دے گی، دنیا مجھ سے راضی ہو جائے گی، اگر میں یہ کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، فرمایا کہ ایسا انسان ہلاک ہو جاتا ہے، ایسا انسان بے سکون ہو جاتا ہے، ایسے انسان کی زندگی سے چین چھین لیا جاتا ہے. اور فرمایا جو انسان خالق کی طرف اپنی نظر کو دوڑاتا ہے، اپنے مالک کی طرف اپنی نظر کو دوڑاتا ہے، فرمایا کہ ایسا انسان آخر مالک بن جاتا ہے. اس کی مثال بھی حضرت داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور جسے یہ بات نصیب ہو جائے، ہر انسان کے مقدر میں یہ بات نہیں ہوتی، جسے یہ نصیب ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور کچھ محدثین نے آپ کو حضور کی آل میں سے بھی لکھا ہے. حضرت سلمان فارسی، آپ کا انداز زندگی یہ تھا کہ آپ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. داتا صاحب کے آپ کو الفاظ یاد ہیں؟ فرمایا کہ من نظر الی الخلق ہلک ومن نظر الی الخالق ملک. فرمایا کہ جو انسان مخلوق کی طرف نظر رکھتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جو انسان خالق کی طرف نظر اٹھاتا ہے وہ مالک ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کا ایک یہ عمل تھا، آپ اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، آپ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور آپ کے دل میں مخلوق کی محبت نہیں تھی، یعنی کہ دنیا کی محبت نہیں تھی، آپ کے دل میں مخلوق کے بنانے والے کی محبت تھی جس نے مخلوق کو بنایا ہے. اور اسی طرح آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے، حضور کی سنت پر عمل کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ سفر پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک مہمان بھی موجود تھا. اب جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک جنگل میں سے ہوا، اب اس جنگل میں وہاں ہرن بھی تھے اور پرندے بھی تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں ہرن بھی موجود تھے اور پرندے بھی موجود تھے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے. اب یاد رکھیے گا، جو انسان دل کا بڑا ہوتا ہے وہ کھول کر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے. آپ کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، اسے کچھ کھانے میں پیش کیا جائے. تو چنانچہ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اب ایک ندا دی اور فرمایا اے ہرن اور پرندوں، آپ نے ان کو پکارا، اور اتنے میں آپ نے فرمایا کہ میرا ایک مہمان ہے، اس کی میں نے مہمان نوازی کرنی ہے. اب وہاں آپ کے اس حکم پر ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک پرندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب چونکہ ساتھ مہمان بھی موجود تھا، اس نے بھی یہ ماجرا دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پرندوں کو پکارا، فرمایا اے ہرنیوں، اے ہرنوں اور اے پرندوں، میرا مہمان آیا ہے، میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. اب وہاں ہرنوں میں سے ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک پرندہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اب یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اب یہ جانور ہیں اور جو انسانوں کی بات سن رہے ہیں. تعجب کرنے لگا، اور اسی تعجب کرتے کرتے اس کے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا کہ اتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے
کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے پرندوں کو بلایا اور وہ میرے پاس حاضر ہو گئے، تم حیران ہو رہے ہو۔ اب حضرت سلمان فارسی نے آپ نے فرمایا کیا تم نے ایسا بندہ کبھی دیکھا ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہو اور اس کی اطاعت گزاری میں کوئی چیز اس کی اطاعت نہ کرے؟ یعنی کہ جو انسان اپنے رب کا فرما بردار ہو، دنیا کی تمام مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، میں اپنے رب کا اطاعت گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو میرے جو ہے تابع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو میرا اطاعت گزار بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، انسان دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے پیدا ہوئی ہے، انسان دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں انسان کس کام کے لیے پیدا ہوا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقیں ہیں، یہ ساری مخلوق اور یہ چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ان سے بھی دور بھاگتی ہے، اور جو لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں، دنیا ان کے تابع ہو کر ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھتے